السلام. حضرات گرامی، اس اشرے کو ہم نے جب شروع کیا تو اس عنوان سے شروع کیا. ہمارا اس کا موضوع ہے بیعت، اور بیعت میں انسان اس کی بیعت کرتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یقین ہو یا اطمینان ہو کہ یہ شفاعت بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، ہدایت بھی دے گا. اور جو نہ ہدایت دے سکتا ہو نہ مدد کر سکتا ہو، جس کے اپنے ماننے والے خود ہی کہہ دیں کہ مدد ان کے بس کی بات نہیں. تو ذرا گرامی ایسوں کی بیعت کرنا جائز. تو ذرا گرامی بیعت ایسوں کی جاتی ہے کہ جو ہدایت بھی کرے، مدد بھی کرے اور شفاعت بھی کر سکتا ہو. تو مجھے تفصیل میں نہیں جانا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے سرور کائنات کی پہلی بیعت سے شروع کیا، اور جو امیر المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہما نے شروع کی، اور میں نے بیعت عقبہ کو پیش کیا اپنی خدمت میں. پھر اس کے بعد حدیبیہ، بیعت شجرہ، بیعت رضوان، بیعت النساء اور مختلف بیعتوں کا اپنی خدمت میں نے پیش کیا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج بیعت غدیر کو پیش کروں گا. غدیر کی بیعت جو ہے وہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی بیعت ہے، اور سب سے بڑا اجماع غدیر میں ہوا. عزیزان گرامی، سقیفہ میں اتنا بڑا اجماع نہیں بلکہ اجماعی نہیں. البتہ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں مشترک مجمع ہے، اور بہت سے میرے اہل سنت بھائی آ رہے ہیں، مجھے مسلسل ملتے ہیں، بتاتے ہیں، اور کیونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے. مجمع ہے میرے ساتھ، آواز سب کو آ رہی ہے میرے ساتھ. لیکن میں یہ بات روشن کر دوں کہ بیعت اجماع سے ہمارے ہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جب فروع دین کا مسئلہ اجماع سے حل نہیں ہو سکتا تو اصول دین کا معاملہ کیسے حل ہو سکتا؟ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. تو لیکن ہمارے یہاں اجماع سے یعنی کنسنسس سے، سب کے جمع ہو جانے سے، یعنی ہم سب کے سب مسلمان مل جائیں، 2 ارب 10 کروڑ مسلمان گئے، آج سے ہم اجماع کرتے ہیں 5 نمازیں نہیں 6 پڑھ لیں، فجر کی 2 کے بجائے 4 کر لیں گے، تو ہم شریعت نہیں بدل سکتے. مجمع ہے میرے ساتھ. گرامی، ہمارے یہاں کوئی بھی فیصلہ گرامی تو کوئی بھی معاملہ ہمارے یہاں اجماع سے حل نہیں ہو سکتا. میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. مجمع اگر میرے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہے مجمع میرے ساتھ؟ آواز بے شک کم نہ کیجیے گا، بڑھائیے گا، کیونکہ تو ذرا گرامی جملے کو سن لیجیے گا کہ جملہ پیش کر رہا ہوں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو سارے کے سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کیا تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بھی بہائے گا، زمین میں فساد بھی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دے، یعنی انسانوں میں سے نہ بنا، فرشتوں میں سے بنا دے. تو اللہ نے وہاں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. نہیں، سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 کی ساری آیات پڑھ لیجیے، جہاں حضرت آدم کی خلت کا واقعہ موجود ہے. اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہاں پہ سارا کا سارا زمین پہ بھیجنے کا واقعہ موجود ہے تفصیل سے. تو اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہم میں سے بنا دے، انسانوں میں سے نہ بنا. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا
گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی میرے سامنے اجماع کر کے نہ کہ ہم میں سے بنا دے. اللہ نے گرامی وہ سقیفہ کے گنہگاروں کے اجماع سے قبول کر لے گا. اللہ کا پہلا اصول یہی ہے مت بتاؤ کہ ہم نے بنا لیا, میں جسے بناؤں اسے مانو. یہ اللہ نے اصول دیا. اللہ نے گرامی اب آپ کے ذہنوں میں آئے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. بلغ, بھئی پہنچا دیجئے کے بجائے میں نے لفظ ترجمہ کیا ہے تبلیغ کر دیجئے. بلغ, قبلہ کعبہ موجود ہے, بلغ پہنچا دیجئے یعنی تبلیغ کر دیجئے. بلغ یبلغ تبلیغ, تبلیغ مصدر ہے, بلغ امر ہے. بلغ ماضی ہے, یبلغ مضارع ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے سارے سیغے پیش کر دیے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول, ہے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا؟ بھئی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی ہے. پتہ لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی ہے. تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں؟ پریچنگ پارٹی. پوری دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی. انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو کوئی کام رسالت نہیں کیا. جب پیغمبر کی رسالت علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں تو تیرے میرے جیسے مبلغوں کی تبلیغ بغیر علی کی ولایت کے کیسے قبول ہے؟ لیکن ہمیں قرآن کریم ہے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی سرور کائنات غدیر خم کے مقام پہ تھے. غدیر جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے, خم اس جگہ کا نام تھا. اب عربی میں خم غدیر کہیں, فارسی اور اردو میں غدیر خم. تو وہاں پہ غدیر تھا, پانی جمع تھا. آپ نے فوراً فرمایا, کہا کہ سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, مجمع کو جمع کرو. جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انہیں غدیر میں بلاؤ. دائیں بائیں جانے والوں سے کہو کہ یہاں جمع ہو جائے. تو پیغمبر نے ان سے کہا سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, یہ ہیں پیغمبر کے 4 یار. پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اسی طرح چلیے گا, میں خون ذکر دے رہا ہوں. حبیب خدا نے ان سے کہا مجمع کو جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ. غدیر جنکشن تھا, میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا. توجہ, قصیدہ کی نامی غدیر جنکشن ہے, اردو میں کہتے ہیں چوراہا. اس زمانے میں غدیر سے راستے الگ الگ ہوتے تھے. آج عقیدے غدیر پہ عقیدے الگ ہو جاتے ہیں. سرور کائنات یہاں پہ ممبر بنایا گا. ممبر, مجھے ممبر چاہیے. تو کچھ صحابہ وہاں پہ فوراً جمع ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ مکے سے لا دیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہا مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, نہیں ہے مجمع. گرامی صحابہ پیغمبر کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مکے سے ممبر لا دیں. آپ نے فرمایا نہیں مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہا مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, مدینے کا ممبر لائیں. کہا نہیں, میں بتا رہا ہوں ممبر بناؤ یہاں. توجہ, آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں پالانوں کا ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بہت بڑا پلیٹ فارم بناؤ, اس کے اوپر کھڑے ہو کے میں خطبہ دوں گا. تو مجھے کہہ لینے دیجیے وہ صحابہ
جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ وارث سے ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے کہا کہ ممبر بنا جا بھائی مجھے غدیر کی بیعت تک لے آنا. تو اب کہا کہ جمع کیسے کیا جائے؟ اس زمانے میں مائک نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا. توجہ. تب حبیب خدا کو سب کو جمع کرنا کہ کیسے جمع کیا جائے. تو آپ نے سب سے سچے صحابی حضرت ابو ذر سے کہا اذان دو. سب سے پہلے اذان میں علی ولی اللہ غدیر معالم الزلفہ میں مرحوم سید النبی شیرازی نے لکھا کہ حضرت ابو ذر نے اذان دی اللہ اکبر. توجہ. حضرت ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کئی لوگوں اسی پہ اعتراض تھا تو کہا یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ. آپ نے فرمایا میں نے سن لیا. اب قبلہ موجود ہے, میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی تشیع میں شیعوں میں سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ کیا سنت؟ هو قول المعصوم وفعله وتقریرہ. قول معصوم کو سنت کہا جاتا ہے. فعل معصوم ایکشن, ورڈز, ایکشنز اینڈ اپروولز. میں نے انگریزی میں کہا تاکہ بات پہنچ جائے. الفاظ, افعال اور معصوم کی تائید کو نہیں پہنچا سکا. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے نہیں کہا. عزیزان گرامی پیغمبر کے سامنے کہا, پیغمبر نے نہیں روکا, اس کا مطلب ہے نہیں پہنچ رہا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ کا ابو ذر اذان دیجئے, سب کو جمع کر لیجئے, سب جمع ہو جائیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے اذان دی. کچھ لوگوں نے کہا بھئی فجر پڑھ رہے ہیں, ظہر ہوئی نہیں, یہ اذان کون سی؟ تو کچھ نے کہا لگتا ہے رسول خدا بلا رہے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھئی ہم نے سر منڈوا رکھے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, دن دہاڑا ہے, اتنی شدید گرمی ہے, تو یہ وقت ہے بلانے کا. رسول خدا نے بلایا تو جانا تو پڑے گا. تو ایک نے کہا کہ بھئی ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی ضروری کام ہوا تو جائیں گے, نہیں تو چلتے ہیں. تو کہا کہ میں بھاگ کے جا کے پوچھ کے آتا ہوں, کہ میں گھوڑے پہ جاؤں گا, جلدی جلدی جاؤں گا, پوچھوں گا, واپس آ جاؤں گا. کسی اور نے کہا یہ ریگستان ہے, اتنا گھوڑا کہاں بھاگے گا, اونٹ پہ جاتا ہوں میں. تو دوسرے نے کہا میں اونٹ پہ چلا جاتا ہوں. کسی نے کہا میں پیروں پہ بڑا بھاگا ہوں, بھاگنے کا بڑا تجربہ, چلتے رہیے خدا. تو ایک مرتبہ آ کے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے جو آپ نے بلایا؟ کہا ہاں بہت ضروری. کہا یا رسول اللہ خواتین بچے ساتھ میں, ہم ابھی روک نہیں سکتے. آپ نے فرمایا نہیں, سب کو لے آؤ, خواتین کو بھی لے آؤ. کہا یا رسول اللہ اتنی گرمی میں کوئی اتنا ضروری کام ہے کہ آپ سب سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں. پتہ نہیں ابھی مجمع ہے یا نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ پالانوں کا ممبر بنوایا, اور جیسے گھوڑے کی پشت پہ زین ہوتی ہے, اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے. پالان بڑا ہوتا ہے, آپ نے بہت بڑا پلیٹ فارم بنوایا. کہا کہ بھئی سب سے کہو مت سامنے بیٹھ, دائیں طرف بائیں طرف, اور میری ممبر کی پشت پہ مستورہ, خواتین پشت بیٹھ جائیں اور سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد. تو ایک مرتبہ ممبر بنایا. کہا یا رسول اللہ پلیٹ فارم کافی ہے؟ آپ نے فرمایا, دیکھا کہ نہیں, اور اونچا کرو. کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سنانا مقصود ہے, دکھانا مقصود ہے. پہنچ رہے ہیں. So long as I deliver the words and people hear them, that's sufficient. I don't have to show anyone what I'm. توجہ, دکھانا مقصود نہیں ہے.
سنانا مقصود ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آج سنانا کافی نہیں، آج دکھانا ضروری ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ایک مرتبہ سارا ماحول سجنے لگا، پورا کا پورا میدان، ایک مرتبہ سارے افراد آ کے بیٹھنے لگے، اور آپ نے دیکھا عرب کپڑا لیتے ہیں سر پہ، پرنا کہا جاتا ہے اردو میں، کپڑا اسکارف کی طرح سے ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے. عرب امامہ نہیں پہنتے، امامہ بنی ہاشم کا، عرب سر پہ اسکارف لیتے تھے، بھی لیتے ہیں، پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں، سر پہ لیتے ہیں. ایسا گرامی کئی مرتبہ بالکل برقع لگنے لگتا، یہ لال مسجد والا برقع نہیں ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سارے کے سارے اپنے سروں کو ڈھانپ کے بیٹھنے لگے. ویسے بھی سب نے حج کیا تھا، سر منہ رکھے تھے، پورا کا پورا مجمع یا رسول اللہ ہاں بھی شروع ہونے والا، سب کے سب بیٹھ جائیے. کہا یا رسول اللہ کو ضروری تھا، کہا ہاں سب بیٹھ جائیے، سارے کا سارا مجمع. آپ نے ایک مرتبہ ہمیشہ اکیلے آیا کرتے تھے، آواز دی میرا بھائی علی کہاں، علی میرے ساتھ بیٹھ جائیے. اب سب پریشان، آج کوئی کچھ ہونے والا ہے، علی ساتھ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میری بڑی محنت ہے قبلہ کے سامنے، میں یقین مانیے بڑی محنت سے یہ جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سرور کائنات میں مکے میں اعلان نہیں کیا، مولا امیر کی ولایت کا اعلان مکے میں نہیں کیا، نہیں ہے مجمع، حرم میں نہیں کیا، عرفات میں نہیں کیا، مزدلفہ میں نہیں کیا، مشعر میں اعلان نہیں کیا. یہ نہ کہتے میں تو طواف کر رہا تھا، میں عبادت میں مصروف تھا، میں حرام باندھ کے شیطانوں کو کنکریاں مار رہا تھا. پیغمبر نے کہا سارے کام چھوڑ دو، علی علی کرو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تک جانا ہے، چلیے گا نا، ورکنگ ڈے ہے، 11 بج رہے ہیں، پڑھوں پورا مکمل کرنا نہیں ہے. ایک مرتبہ سرور کائنات نے خطبہ دیا، طویل ترین خطبہ اپنی زندگی کا. میں نے خطبہ کے لیے you know the lines of the sermon of the holy prophet in Ghadir Qum 300 سے زیادہ خط ہیں، بہت طویل ترین خطبہ دیا. ایک مرتبہ سرور کائنات اب بیٹھے ہیں، سب کے سب سن رہے ہیں، رسول خدا کو دیکھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ کو. وہاں پہ لفظ استعمال کیا مولا، سرور کائنات نے لفظ استعمال کیا مولا. اللہ مجھے پیش یہ کرنا ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کا لفظ ہی روشن نہیں کیا، پیغمبر نے پہلے اس کے معنی بتائے ہیں، بعد میں استعمال کیا. توجہ کر لیجئے گا. ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، نہیں ہے مجمع، رضی اللہ اور ہے، علیہ السلام اور ہے. اب سارے صحابہ آپ کے سامنے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ آپ نے سارے صحابہ کو دیکھنے کے بعد سوال کیا کیا میں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا؟ سب نے کہا آپ سے بہتر کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا، میں نے اللہ کی واجبات پہنچا دی. سارے صحابہ نے اقرار کیا آپ نے واجبات کو پہنچا دیا. سرور کائنات نے سوال کیا، سورہ احزاب کی اس آیت کا سوال کیا، الستو من انفسکم. سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم.
نبی النبی آیا ہے، the holy prophet. رسول یعنی مخصوص ہے یہاں رسول خدا سے مطلب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. It has priority over the souls of the believers and they themselves. جتنا خود ہمیں اختیار ہے ہم سے زیادہ پیغمبر کو ہم پہ اختیار ہے. آپ لوگ تو فالو ہی نہیں کرنا. یہ سارے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں سب کو؟ میں خود جاؤں کسی سے لڑوں، مثال کے طور پہ کوئی صحابی جائے اپنی مرضی سے لڑے اور مارے جائیں تو مقتول ہیں، لیکن اگر پیغمبر کے کہنے پہ مارے جائیں تو شہید ہیں. لیکن آپ میرے جملے کو ہنس رہے ہیں، جو لوگ ہیں ان پہ سلام. سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. حضرت گرامی سرور کائنات نے فرمایا الستو، سارے صحابہ سے سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا قالو بلا، سب نے مل کے اجماع کر کے کہا. اجماع کے ماننے والوں صحابہ نے اجماع کر کے کہا قالو بلا، یا یہ نہیں کہا نعم، ہاں نہیں کہا، یس نہیں کہا بلا. بلا یعنی بے شک، آف کورس، توجہ. صحابہ نے نہیں کہا ہاں، کہا سوال کی ضرورت ہی نہیں، یا رسول اللہ معلوم غلام ہے آپ مولا. بھائی پاکستان میں آج کل ایک نعرہ بڑا عام ہو رہا، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے. توجہ، یہی تو بات ہم بھی 4 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ساری امت غلام ہے، جہاں غلام ہوگا وہاں مولا ہوگا، جہاں غلام وہاں آقا. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. سارے تابعین غلام، رسول خدا مولا. سارے علماء غلام، رسول خدا مولا. جس جس کا میں مولا. ختمی مرتبہ نے مرتبہ تمام کے تمام صحابہ سے یہ قرار لیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالو بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. سارے مجمع کی توجہ، بس پیغمبر نے یہ جملے کہے اور ایک مرتبہ پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو گئے. توجہ، ایک مرتبہ آپ نے اقرار لیا کہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. سب نے مانا آپ بھی تو احمد مختار ہیں، آپ کو کل کا کل اختیار ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. ایک مرتبہ سرور کائنات نے سارے کے سارے صحابہ سے اقرار کیا کہ میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. جب سب نے مان لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کو مولا، اور جس جس کا میں مولا. لیکن لفظ سوال کیا آپ نے من اگر سوال کے لیے آئے تو ہو کون، اور جب آتا ہے من موصولہ تو جس جس کا میں مولا.
Whosoever believes me that I am his master, this Ali is his master. جس کا میں مولا. اذن گرامی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا پریویس لفظ تھا. اب سب نے سر اٹھا کے دیکھا. مجھے تعجب ہے وہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا بھائی آپ تو غدیر میں تھے تو آپ نے سنا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ نہیں بیٹھا ہوا مائک تو تھا نہیں کہ میں دور تھا. تو کسی صاحب سے کہا بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے. توجہ. کسی نے جب آپ میں نام نے لیا آپ سب سے آگے بیٹھے تھے تو آپ نے جو سنا ہوگا کہ ہاں میں سب سے آگے بیٹھا تھا لیکن روشنی بہت تھی, نور بہت تھا, سورج چمک رہا تھا. مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور. میں 11 بج گیا, میں نے ابھی تک بیعت کو نہیں چھیڑا, مجھے ابھی بات کو پہنچانا ہے, مجمع میرے ساتھ رہے گا. اللہ کے نامی سرور کائنات. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کے, یعنی صحیح مسلم جو الفاظ وہاں پہ آئے سب سے آگے ایک صحابی تھے, انہوں نے بلند آواز سے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے. نہیں ہے مجمع, نہیں کہا اے علی, طالب کے بیٹے مبارک ہو آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے. نہیں ابھی سارا مجمع کہا آپ اے ابو طالب کے بیٹے. ابو جیسے آپ کے بابا سردار تھے, جیسے باپ آقا اور مولا تھے, آج آپ بھی مولا ہو گئے. بھائی مولا علی جیسا بیٹا ابو طالب جیسے باپ پہ ناز کرے. اب سوچئے کیا کام ہے. ادھر ایک نبی مجمع ساتھ چلتا رہے گا میرے. ادھر ایک نبی ایک مرتبہ جناب حضرت سرکار ختم مرتبت نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے جیسے فرمایا تو کسی نے کہا اصبحت مولا یا مولا مؤمن و مؤمنہ. بہت بہت اے علی, اے ابو طالب کے بیٹے, آج آپ میرے مولا ہو گئے. اگر کسی کو شک ہو کہ مولا کے معنی کیا تو ان سے پوچھ لیں جنہوں نے سب سے پہلے بخیل کہا تھا. مجھے نہیں معلوم, میرے تم پہ بہت ہیں. سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تک لے کے آنا. میں نے یہ سارا غدیر خون جگر آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے. حضرت علی کی ایک مرتبہ کسی دوسرے نے آواز دی یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا اب ہم جائیں. یعنی اعلان غدیر کی خوشی نہیں تھی, جانے کی خوشی تھی. کہا ہم جائیں, آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کرنا تھا, کر تو دیا, اب آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں. میں جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, مجلے کی توجہ رہے. آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں سکتا. صحابی فوراً آگے بڑھے, دیکھا کہ یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے, اتنے لوگوں سے آپ بیعت کروائیں گے تو کئی دن بیت جائیں. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع, over 124,000 پیپل. بعض نے کم لکھے, بعض نے 1,40,000 بھی لکھے. توجہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے کہ جب تک سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں. I don't care if some days pass by. جتنے مرضی دن گزر جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہو. میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا پڑے تو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. سارے مجمع کی طرف نمست کلندر علی علی, نمست کلندر علی علی, مولود کعبہ علی علی, صدیق اکبر علی علی, فاروق اعظم علی علی, بیستم کا مولا علی علی, دوسر کا مولا علی علی, وطین کا مولا علی علی, قبر کے باہر جو علی بولتے قبر کے اندر قبر کے اندر علی علی, حاضری. میں آپ کی محبت کا ممنون ہوں. میرے جھوٹے بھوٹے الفاظ کو آپ نے اس محبت سے سنا ہے. بھئی میں نے بھی مکمل نہیں کیا, مجھے بھی آگے پڑھنا, بیعت کو پورا پڑھنا ہے.
گرامی جناب سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. اللہ گرامی مولا کے معنی کو پیغمبر نے پہلے ڈیفائن کیا آیت سے, اور اگر ابھی بھی کسی کو شبہ رہ گیا ہو تو بیعت سے سمجھ لو بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ بھئی سب بیعت نہ کریں. نتیجہ پہنچ گیا. آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کریں. تب کہا یا رسول اللہ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ وہ پنجاب کا لفظ ہے لنگر. گردوارے میں بھی تبرک نظر میں آیا. تب انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ کھانا پینا. آپ نے کہا میری اونٹنی نہر کر دو. گائے ذبح کی جاتی ہے, اونٹ کو نہر کیا جائے. کہ میری اونٹنی نہر کر دو. قسمہ میری اونٹنی ہے نہر کر دو. کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کافی. کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے. کہا یہ میری اونٹنی ہے, مجمع نہیں ہے. اللہ نے گرامی دعوت العشیرہ جناب ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. جب پوچھا ابو لہب نے ابو طالب یہ ایک ران کیسے پوری پڑے گی؟ کہ جتنا کھانا کھاؤ پوری پڑے گی. میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دو. 3 دن تک بیعت ہوئی, مسلسل 3 دن. 3 دن بیعت ہوئی ہے مولا علی. اب جیسے ہی کہا نا کہ بھئی آپ اونٹنی کر دیجئے, کچھ نے کہا کہ بھئی پانی کا کہا یا رسول اللہ پانی نہیں. تو کہا کہ بھئی کچھ لوگ کنواں کھود لیں, اسی میں مصروف رہیں گے. ساتھ میرے پاس نے جملے بہت رہے نہیں کہا تو کنواں کھود لیں. اب کنواں کھودا چند گھنٹے بعد آپ کو پتا ہے کہا یا رسول اللہ پانی کھارا. جو ہمارے پاس بزرگوں نے لکھا کہ یا رسول اللہ پانی ڈرنکیبل نہیں ہے, پانی کھارا ہے, کڑوا پانی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے انداز سے پیش کروں. کہا ہوگا کنویں کو میرے پاس لاؤ. تشریف لائے, اپنا دہن کنویں میں ڈالے. کہا آپ پی کے دیکھو. کہا یا رسول اللہ کنواں وہی, پانی وہی. کہ نہیں یہ بدل چکا ہے کیونکہ میرا لعاب دہن ہے. ابھی بھی جس محمد کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو, سوچیے خون کا اثر. ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہا کہ بھئی کچھ لوگ, تو اب یہاں ایک بحث شروع ہو گئی. کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع, اتنے بڑی بڑی ہستیاں, سب نے بیعت کرنی ہے. اللہ گرامی ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اتنے قبیلے, اتنے جلیل القدر اصحاب, بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ میں نے بیعت ہی کو تو پیش کرنا, میرا موضوع بیعت ہے, توجہ مجمع کی. یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے. کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے بچپنے میں انتقال کر گئے, ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی علی کی, تو آپ کے گھر سے بیعت کا میری ازواج سے پہنچ گیا. فرمایا کہ بیعت میرے گھر سے سب سے پہلے میری ازواج بیعت کرے گی. ابھی بھی توجہ نہیں ہے. عزیزان گرامی ساری امت کہتی ہے ماؤں کے قدموں تلے, اور جو امت کی مائیں ہوں ساری امت کہتی ہے امہات المومنین رضی اللہ عنہن. ساری امت عادت مانتی ہے. حبیب خدا نے فرمایا اے امت کی ماؤں علی سے مانگو. نہیں ہو رہا. سرکار ختمی مرتبہ نے کہا کہ بیعت میرے گھر سے شروع ہو.
کیا گیا مستورات کے لیے. مولا کائنات ایک مرتبہ وہاں پہ آپ میں پانی میں انگلی رکھ کے بیٹھے, ایک ایک بی بی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اور مومن کے بعد تمام صحابیات نے, صحابیات لیڈی کمپینینز آف دی ہولی پروفیٹ, تمام صحابیات نے مولا علی کی بیعت کی. عزیزان گرامی بیعت میں کیا کہتے ہیں؟ آنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کی وفادار ہوں, میں آپ کی اطاعت گزار رہوں گی, I will remain with you. میں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کو کیوں شروع کروایا. ایک مرتبہ سب اور سب نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ہوئی. اب آ گئی مردوں کی بات. مکمل کروں آج یا کل جاری رکھوں؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مجھے دیکھیں, میں نے وعدہ کیا تھا میں لے کے میں کوشش کروں گا کہ بعد کی بھی بیعتوں کو کروں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ ایسے ہی جناب امیر المومنین نے مستورات سے بیعت لے لی. اب مردوں کی باری ہے. جناب سلمان آئے اور آپ نے ایک مولا امیر کے جیسے ٹینٹ ہے نا ویسے ہی ایک وہاں پہ کر دیا جگہ مولا سائے میں کھڑے ہو. بھئی اتنے لوگ آ رہے ہیں کرنے کے لیے تو مولا اکیلے دھوپ میں کہاں کھڑے رہیں گے. اب سمجھ میں آئے یہ من اہل البیت جناب سلمان, جناب یہ عاشقان امیر المؤمنین. ایک مرتبہ مولا کے سر پہ انہوں نے غالیچہ صاحب ایک کپڑا نصب کیا کہ مولا یہاں پہ کھڑے بیعت لیجیے. بیعت شروع ہو گئی, صفیں کھچنے لگی, سب کے سب بیعت کرنے لگے. کچھ لوگ اس میں باتیں بھی کر رہے ہیں بھی شروع ہو گئے. اس آپ نے دوسرے سے کہا کہ ڈر تھا وہی ہو گیا, بیعت ہو گئی, کا اعلان ہو گیا. آپس میں کہا کہ بھی سوچا کہ ابھی موقع ہی کہاں میں سوچ رہا ہوں. تو ابھی سوچ رہے تھے کہ ان میں سے ابھی ایک نے کہا بھی یہ سید محمد حسین طبع طبع تہرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے پہ امامت کی جو بحث لکھی ہے غدیر اور مفصل لکھا ہے کہ دوسرے سے کہا کہ کیسے لینے کا آج تو
طرف ہے کہ اس لیے کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، توجہ، میں بیعت لے رہا ہوں، بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور خدا کی قسم مولا علی جزیہ لینے بھی جاتے تھے، یہود و نصارہ سے جب جزیہ لینے جاتے تو کسی نے کہا یا علی یہ پیسے کا ہاتھ میں رکھ میں اٹھا لوں گا، نہیں ہے مجمع، وہ جب دینا چاہتا کہ علی کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا۔ میرے جملے پہنچ گئے، میرے جملے پہنچ گئے نہیں؟ ممنون، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں مکمل کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں مولا نے وہاں پہ ایک آیت کی تصریف کی ہے، یا علی کوئی آپ کے پاس دلیل بھی ہے؟ قرآن کریم کی جو میرا عنوان ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ابھی حبیب خدا نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ توجہ، آپ نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتا ہے۔ آیت کے اختتام پہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم لا تحت ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے نیچے نہیں، تو مانو نہ کوئی ید اللہ ہے۔ میں مکمل کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے بہت محبت سے میرے الفاظ کو سنا۔ کہ امین مولا کائنات نے اس انداز سے بیعت لی کہ کائنات یاد رکھے کہ کوئی بیعت لینے والا ہے۔ مولا کائنات نے اس انداز سے بیعت کو سارا کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، ایک ایک کر کے جو بیعت کرتے جاتے کہ چلو بیعت تو ہو گئی ہے۔ ابن شہراشو کہتے ہیں کہ 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، لوگ گوشت اور مولا امیر علیہ السلام کا کھاتے رہے۔ اگر میں مکمل کرتا ہوں، جب سب چلے گئے خوشی خوشی، تو چند افراد، بعض نے لکھا 14 افراد بیٹھے رو رہے تھے اور یہ انتظار میں تھے جب سب چلے جائیں ہم تب ملیں گے۔ یہ رو رو کے مل رہے تھے۔ ان میں پہلی ہستی کا نام تھا سلمان۔ انہوں نے آ کے مولا کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، کہا کہ یا علی اب تک چھپ کے باہر ہو تو اب کھل کے باہر ہو۔ ولایت مبارک۔ مولا نے جناب سلمان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جناب سلمان نے ہاتھوں کو چوما، مولا نے جناب سلمان کو چوما، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ دوسری ہستی جناب ابو ذر، یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ میرے گھر جملے پہنچ رہے، حضرت مقداد، عمار، حذیفہ، یہ تمام ایک ایک کر کے آنے لگے، وہ ہستیاں جنہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ تاریخ میں اتنی بڑی بیعت نہیں ہوئی جتنی امیر المؤمنین کی۔ سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا میں جب تک ایک ایک سے بیعت نہ لے لوں تب تک جانے نہیں دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں نے تو بیعت کی نہیں تھی۔ اب جو جو بیعت کو توڑے گا وہ مجرم ہوگا۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو جملے پیش کروں گا، 13 سفر گزر گئی۔ تاریخ میں اہل بیت پہ اس لیے ظلم کیا گیا کہ یہ علی کی آل تھے۔ شام میں جب بیویاں پہنچیں تو جناب زینب نے بلند آواز سے کہا کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟
ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو ایک آدمی نے آواز دے کے کہا بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، تم علی کی بیٹیاں ہو، ہم بدلے لے رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، بغضاً لأبیک۔ آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو جناب زینب کو اپنے بابا سے محبت تھی وہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی۔ بی بی نے ایک مرتبہ جب سنا میرے بابا کی اتنا بغض ہے نا روایات کے اندر کہ جب جناب ام کلثوم کوفے پہنچی تھی تو بی بی نے بلند آواز سے کہا تھا بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، 13 محرم کو ہم آپ کے مہمان ہیں، بابا آپ کا شہر کوفہ ہے، آپ کے شہر میں لوگ ہمیں پتھر مار رہے ہیں، اگر دیکھ سکے تو میرے کو دیکھیے گا۔ عزیزان گرامی، اگر میرے ہاتھ میں رومال بھی ہوتا نا اور میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکتا تو نیچرلی آپ کا ہاتھ نا فوراً چہرے کے سامنے آ گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے۔ میں رومال بھی پھینکوں نا تو فوراً آپ ہاتھ لے آئیں گے کہیں میرے چہرے پہ نہ لگ جائے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، بیویاں روک بھی نہ سکتی ہوں، مولا سجاد فرماتے ہیں جب پوچھا نا کسی نے مولا سب سے سخت وقت کہاں تھا، چوتھے امام سے پوچھا منہال نے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ مولا نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام۔ کہا مولا شام میں کیوں، کربلا میں کیوں نہیں؟ کہا شام میں بازار عام تھا، نہ محرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر، اونٹنیوں پہ میری پھوپیاں تھی، ہر آدمی اونٹنیوں پہ سوار میری پھوپیوں کو پتھر مارتا تھا۔ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا کہ بالا خانوں پہ جو چھتوں پہ خواتین تھی گرم پانی پھینکتی تھی، کہا ایک خاتون نے کوئلہ پھینکا میرے امامے میں گیا۔ مولا فرمایا مولا لیکن بازار تو کوفے میں بھی تھا۔ مولا نے فرمایا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے، آدھلے جناب سکینہ کے کچھ مصائب کو پیش کرنا ہے۔ کہا شام کا بازار سجایا گیا۔ کہا مولا اس سے زیادہ سخت کیا تھا؟ کہا شام کے بازار کے بعد دربار، شرابی کا دربار علی کی بیٹی ہے۔ کہا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا ان میں زینب کون؟ میں رونے میں بخل نہ کیجیے گا، مولا سجاد کو بلند آواز سے گریہ پسند، جناب سیدہ کو بلند آواز سے گریہ پسند ہے نا۔ چوتھے امام کی حدیث میرے بابا پہ ایسے گریہ کیا تھا، ایسے پرسدوں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا، میرے جملوں کو سنیے گا، میری درخواست ہے، چھٹے امام سے پوچھا مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں؟ مولا نے فرمایا اس میں ہوتی ہے خوشی جب انسان کا کوئی جوان بیٹا ہو اور وہ آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے۔ جب جوان بیٹا سامنے چلتا ہے نا ماں باپ کے، اس سے زیادہ ماں باپ کو کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی آدمی نے پوچھا مولا سب سے بڑا غم کیا ہے دنیا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں، اور اگر بیٹے کا نام علی اکبر ہو۔ اجرکم اللہ، بھئی آج میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل، آج کوئی مسائل میں بخل نہ کرے، کھل کے بلند آواز سے گریہ کیجیے گا، بس مجھے معاف کیجیے گا۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا دربار میں اور کون سی پریشانی؟ مولا نے 7 مسائل بیان فرمائے بازار اور شام کے۔ میں نے یہ 3 یا 4 پڑھے، 1 2 اور بتا دوں آپ کو۔
اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اور میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھاتے ہیں۔ کہ یزید کف پہ تھا، ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ مولا کو جناب سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، بیوی کے 2 جملے شہادت کے بس۔ جب پوچھا نا مولا کیا بہن کے سوال رلاتے تھے، کہ ایک مرتبہ میری بہن نے پوچھا بھیا آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے ہیں۔ کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے چھوڑا۔ کہا مولا لیکن اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے، لیکن میرے ہاتھ گردن سے بندھے تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، گلے سے بندھے تھے، میری بہن کے کانٹے میں نہیں نکال سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، اجرکم اللہ، بھائی میں مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، شام کا زندان، رات کی تاریکی، مرحوم عبداللہ اشتہادی نے سورنامہ محمد میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے۔ بی بی نے خواب میں اپنے بابا سے کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا جب اس نے میرے کانوں کی بالیاں اتاری میں نے رو رو کے کہا چچا پاس، بابا چچا نہیں آئے، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ جب ایک مرتبہ بی بی رو رو کے اپنے بابا سے مل رہی تھی نا، اچانک بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی نا تو بی بی نے زندان میں آواز دے کے کہا اماں میرے بابا بھی یہاں تھے، اماں بابا مجھے لینے آئے تھے۔ بس یہ جملے کہنا تھا بی بی کا، بابا مجھے لینے آئے تھے، ساری بیویاں گریہ کرنے لگی۔ جب سب رونے لگی نا تو ایک مرتبہ یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے یہ بیویاں رات میں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی آدمی نے کہا، یزید کے درباری نے کہا ایک بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا اس کے باپ کا نام حسین ہے۔ یزید نے کہا جاؤ جا کے بچی کو حسین کا سر دے دو۔ تشت میں سر رکھا گیا، تشت پہ کپڑا رکھا، جیسے ہی سر کو لائے نا سر اقدس کو والا حسین کے، جناب سکینہ نے تشت کو دیکھا، چراغ ساتھ تھا، بی بی سمجھی شاید یہ میرے لیے کھانا لائے ہیں، شاید پانی لائے۔ بی بی نے کہا اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک ملعون نے تشت سے کپڑا ہٹایا، کپڑے کا ہٹانا تھا، بی بی نے رو کے کہا بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ بی بی نے سر اقدس کو گود میں لیا اور بلند آواز سے کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ اچانک بی بی زمین پہ گری، مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیجئے، میری بہن آزاد ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے رویا جا رہا ہے۔ آخری جملے سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی کے گلے میں توق ہو اور وہ بہن کا لاشا اٹھائے؟ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے فرمایا ہوگا 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔